بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے ان برکت والے دنوں میں انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں راحت آئے، روزی کے دروازے کھلیں اور دل کی پریشانیاں ختم ہوں، تو 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ضرور کر لو۔ ان دنوں میں سے کوئی ایک دن چن لو، دل میں سچی نیت پیدا کرو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ اپنے گھر سے صرف ایک مٹھی چینی لے لو۔ یہ بہت آسان عمل ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اس چینی پر پورے یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھو اور اللہ سے اپنی ضرورت مانگو۔ اگر نیت سچی ہوگی اور دل میں یقین ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اسی دن تمہیں اس کی نشانیاں نظر آنے لگیں گی۔ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کس راستے سے اس کے لیے رزق اور آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تم صحیح وقت جاننا چاہتے ہو تو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کر سکتے ہو، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد رات میں بھی کر سکتے ہو۔ اصل چیز وقت نہیں بلکہ دل کا یقین ہے۔ جس وقت تمہارا دل مطمئن ہو جائے اسی وقت بیٹھ کر پورے خشوع اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرو۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور بند قسمتیں بھی بدلنے لگتی ہیں۔ یاد رکھو، چاہے تمہاری ضرورت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری تمنا کتنی ہی دور کیوں نہ لگتی ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی کا نکاح رک گیا ہو، کاروبار میں نقصان ہو، نوکری کی تلاش ہو، گھر کی پریشانی ہو یا قرض کا بوجھ ہو، تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کے در پر سچے دل سے جاتا ہے تو اس کی تقدیر کے دروازے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اس لا کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لو تاکہ تم پوری پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھو۔ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے وہ ایک مٹھی چینی لے کر کسی صاف برتن یا پلیٹ میں رکھ دو۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بزرگ ہو تو ان سے ادب سے کہو کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی چینی اس برتن میں رکھ دے، کیونکہ بزرگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بچوں کے دل بہت پاک ہوتے ہیں۔ پھر تم خود بیٹھو، اس برتن کو اپنے سامنے رکھو اور پورے سکون کے ساتھ یہ عمل شروع کرو۔ جب بندہ دل سے اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت دھیرے دھیرے اس بندے کو گھیر لیتی ہے اور دل میں عجیب سی تسلی پیدا ہونے لگتی۔ سب سے پہلے درود شریف 10 بار پڑھو۔ ہر عمل کی برکت درود شریف سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی 41 بار پڑھو۔ اسے پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر رہا ہے، تمہاری غلطیوں کو مٹا رہا ہے اور تمہاری زندگی کے بند دروازے کھول رہا ہے، کیونکہ کئی بار انسان کی پریشانیاں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ جب یہ سب پورا ہو جائے تو پھر سورۃ الکوثر پڑھو اور اللہ سے اپنی ضرورت مانگو۔ پورے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دو۔ اگر تم نے یہ عمل 27 رمضان سے پہلے سچے دل اور پورے بھروسے کے ساتھ کیا تو اللہ کی رحمت سے تمہاری زندگی میں ایسے بدلاؤ آ سکتے ہیں جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی غلطیوں کو ڈھک لیتا ہے۔ رمضان کے یہ پل بہت عظیم اور برکت والے ہوتے ہیں۔ اگر تم 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کر لو تو جتنی بار تم اللہ سے مانگو گے اتنی ہی زیادہ رحمتیں تم پر اتریں گی۔ ہر دعا کے ساتھ نور اور سکون دل میں اترتا جائے گا اور تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ کی مہربانی تمہارے قریب آ رہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے نیک بزرگ اور صالحین لوگ بھی ایسے ہی اذکار اور عمل کرتے تھے۔ وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی بتاتے تھے کہ اگر انسان ان اذکار کو لگاتار پڑھے اور اللہ سے امید لگائے رکھے تو اس کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں۔
مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں، اور رزق ایسے بڑھتا ہے جیسے بارش کی بوندیں زمین پر اترتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، مجھے اپنے خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا کر، تو اللہ اپنے فضل سے اسے اتنا دے دیتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غم دور ہونے لگتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور برکتیں اس کے گھر میں اترنے لگتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری حالت نہیں بدلے گی، مگر تم ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ مت دو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا نیا صفحہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کرو اور پورے ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اپنے سامنے وہ ایک مٹھی چینی رکھو اور اللہ کی عظمت کو دل میں محسوس کرو۔ کچھ پل کے لیے آنکھیں بند کر لو اور اپنے رب کو یاد کرو۔ جب انسان دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں عجیب سی روشنی آنے لگتی ہے اور دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ اسلام میں توبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں تو رحمت کے دروازے پوری طرح کھلے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی زندگی کو پاک اور صاف بنا دیتا ہے اور اس کے دل کو نئی روشنی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور پورے خشوع کے ساتھ کہو، یا شافی انت شافی۔ اسے بار بار پڑھو اور دل میں یقین رکھو کہ اصلی شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ وہی ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے، وہی ہر پریشانی کو ختم کر سکتا ہے، اور وہی ہر غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت کی ہوائیں اس کے چاروں طرف چلنے لگی ہوں۔ جب بندہ ان لمحوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں آنے لگتی ہیں، اس کے کاروبار میں آسانی ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کے دل سے ڈر اور بے چینی دور ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے اثر کو دیکھا تھا۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لیتا۔ کچھ لوگ اسے 5 منٹ میں پورا کر لیتے ہیں اور کچھ 10 منٹ میں، مگر اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اسے کرو تو پورے دل کے ساتھ کرو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور وہی بندے کو سکون دیتا ہے۔ رمضان کے ان مبارک پلوں میں خاص طور پر استغفار اور تسبیح زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ان اذکار کی برکت سے انسان کی زندگی سے بہت سی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کاموں میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو، پریشان ہو، یا علاج کے باوجود راحت نہ مل رہی ہو تو اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شفا دینے والا صرف وہی ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے وہاں سے بھی دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل کو 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کے وظیفے کے ساتھ کرو اور اپنے رب سے دل کھول کر مانگو۔ جتنا زیادہ تم مانگو گے اتنی زیادہ رحمتیں تم پر اتریں گی۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے لگتی ہے، اس کی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں، اس کے کام آسان ہونے لگتے ہیں، اور دل کے اندر چھپی ہوئی پریشانیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں۔ عمل دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اسے سچے دل، محبت اور تواضع کے ساتھ کرے اور 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ اسے جسمانی اور روحانی بلاؤں سے بچا لیتا ہے اور اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم سورہ پڑھی جاتی ہے،
جب تم اس عمل کے ترتیب کو سمجھو گے تو محسوس کرو گے کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے۔ اس میں استغفار بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ جب بندہ ان سب کو ایک ساتھ کرتا ہے تو اس کی روحانی حالت بدلنے لگتی ہے، وہ ایک نور سے دوسرے نور کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ہر آیت انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور اس کی دولت اور بے نیازی کتنی مکمل ہے۔ جب انسان ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اللہ ہی گھڑنی ہے اور اس کے سوا ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہی کافی ہے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہی ہر کام کا اصلی مالک ہے۔ انسان جب یہ بات دل سے مان لیتا ہے تو اس کا دل لوگوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کی امیدیں صرف اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ان حقیقتوں سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے۔ چلیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصلی سہارا صرف اللہ ہی ہے۔ رمضان کے ان برکت بھرے لمحوں میں رحمتیں ہر وقت اترتی رہتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ روزہ افطار کے وقت اللہ تعالی ہر دن لاکھوں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سوچو، اگر کوئی بندہ ایسے وقت میں سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور اس سے دعا کرے تو اس پر کتنی بڑی رحمت اتر سکتی ہے۔ جب انسان یہ یقین اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو اس کے دل سے ڈر ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ سکون آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے زیادہ تر ڈر دنیا کی پریشانیوں سے جڑے ہوتے ہیں، مگر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس عظیم سورہ کے بارے میں بہت سے اہل علم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی اس کے معنی اور اس کی اہمیت کے بارے میں باتیں نقل کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں توحید کا بہت صاف اور مضبوط پیغام ہے۔ اسی طرح جعفر الصادق سے بھی بیان کیا گیا کہ جو انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھے اللہ اسے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسے پڑھتے وقت داہنی طرف، پھر بائیں طرف، پھر اپنے سامنے اور اوپر نیچے ہلکا سا دم کر لینا چاہیے تاکہ اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما دے۔ لیکن اسے جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ٹھہر کر اور خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے کہ محمد قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ یہ سورہ اپنے معنی اور مقصد کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ جب اسے پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرو اور پورے دل کے ساتھ پڑھو۔ کچھ روایتوں میں انس ابن مالک سے بھی اس کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ اسے لگاتار پڑھتا ہے اسے بڑی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر کسی انسان پر کسی کا حق ہے، جیسے قرض یا کوئی اور ذمہ داری، تو وہ صرف عمل کرنے سے ختم نہیں ہوتی، اسے ادا کرنا یا معافی لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے حقوق بھی پورے کرنے چاہیے۔ اور اگر تم پورے یقین اور سچائی کے ساتھ 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی میں آسانی، برکت اور سکون کے دروازے کھلنے لگیں گے۔